بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الحبیب المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدى وقادۃ التقى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال اللہ عز وجل فی موضع آخر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستو، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا باب الدین صاحب دامت برکاتہم نے حکم دیا، میں حاضر ہو گیا۔ حضرت کا حکم ہے کہ کچھ کہنا ہے تو میں کہنے بیٹھ گیا، ورنہ ابھی حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو بڑی قیمتی نصیحتوں سے بہت ہی مختصر انداز میں نچوڑ دین کا ہمیں سمجھا دیا۔ انہوں نے ہمیں وحی الہی سے مربوط رہنا ہے، جڑے رہنا ہے، بس یہ پیغام تھا حضرت کا، اور یہ اس میں پورا دین آ گیا ہمارے سامنے۔ جیسے ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے، مختصر سی بات آپ کو بتلاؤں، ہم اور آپ اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھتا آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن اگر ہم سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو اب ہم بغلے جھانکنے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اب ہم اس کو کیا بتائیں کیا بتائیں گے آپ؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، صحابہ پر ایمان لانا، اولیاء اللہ پر ایمان لانا، اور یہ لانا، کرامتوں کو صحیح ماننا، معجزات کو ماننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، خطرے کرنا، زکوٰۃ کرنا، تلاوت کرنا، تسبیحات کرنا، آپ گناتے جائیے صبح سے لے کے شام تک، آپ تعارف ہی نہیں کرا پائیں گے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ دو لفظوں میں اسلام کا انٹروڈکشن کرا دیجئے، تعارف کرا دیجئے، دو لفظ میں اسلام کا تعارف کرا دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ کی ٹرین آ چکی ہے، کوئی صاحب آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا آپ کون ہیں، انہوں نے کہا مسلمان، آپ نے کہا مسلمان ہے، انہوں نے کہا اسلام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اب ٹرین چھوڑیں یا تو آپ اس کو تعارف کرائیں گے، نہیں تعارف کراتے ہیں تو گنہگار ہوں گے، کیونکہ اس نے طلب ظاہر کی ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے، آپ سے اس کا سوال کیا ہے، اور آپ سے اس نے ایک بات جاننے کی کوشش کی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میری ٹرین آ گئی میں جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ ایک ٹرین پاؤں پر ہے، ایک پاؤں ٹرین پر ہے اور ایک پاؤں نیچے ہے، اس وقت بھی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے تو آپ دو لفظوں میں اسلام کا انٹروڈکشن اور تعارف کرا سکتے ہیں۔ کیسے؟ دو لفظوں میں فقط۔ اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا، بس ہو گیا تعارف۔ اسلام نام ہے حقوق کی ادائیگی کا۔ حقوق کی پھر تفصیلات ہیں، اس کی پھر تفصیلات ہیں، اللہ کا کیا حق ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی ذات اور صفات میں اس کو یکتا اور اکیلا مانو، نہ اس کا کوئی والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ مانو۔ پھر اس کی تفصیلات گنتے چلے جائیے، اس کی عبادت کرو، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر کو جھکا دیا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے احکامات کو مان لیا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ جو ہمیں کھلا رہا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے، جس نے ہمیں صحیح
سالم جسم عطا کیا ہے، اس کی جسم کے 360 جس نے جوڑ ہمیں عطا کیے ہیں، اس کا دن بھر میں 2 4 10 مرتبہ شکر ادا کیا جائے، یہ سب اس کے حقوق ہیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ان کا حق کیا ہے؟ ان کا حق یہ ہے کہ ان کو نبی مانا جائے، جیسے دیگر نبیوں کو نبی مانتے ہیں ان کو بھی نبی مانا جائے۔ پھر اور آگے بڑھ کر کے ان کو آخری نبی مانا جائے کہ اب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کوئی نبی صبح قیامت تک نیا نبی آ نہیں سکتا۔ ایک شخص اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہا ہے لیکن آخری نبی نہیں مان رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب اگر کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مکار ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ پھر صحابہ کے حقوق ہیں، صحابہ کے بارے میں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنا، ان سے سچی عقیدت رکھنا، ان کو معیار حق ماننا، اپنے لیے نمونہ ماننا، کیونکہ جب اللہ نے ایمان کے بارے میں کہا کیسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تو ہم قبول کریں گے۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ اختصار سے حضرت مولانا شبین صاحب دامت برکاتہم کی بات پر یہ بات آئی تو میں اختصاراً تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو کراتا چلوں کہ اسلام میں حقوق کیسے ادا کرنے، صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ صحابہ کو اگر مجروح کر دیا جائے گا، صحابہ کی جماعت کو اگر بیچ سے ہٹا دیجئے تو امت کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا ہے۔ صحابہ کی ذات کو اگر مجروح کر دیا جائے گا، صحابہ کے اوپر سے اگر اعتماد اٹھ جائے گا تو یاد رکھیے اسلام کی بنیاد ہل جائے گی۔ صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو انہوں نے لیا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔ اولین مخاطبین ہیں وہ اللہ کے صحابہ کرام۔ تو صحابہ کا یہ حق ہے کہ ان کو ہم معیار مانیں، ان کی چیزوں کو ہم بدعت نہ کہہ دیا کریں۔ ذرا سی بات پہ کہ تراویح کی بات آئی، ایک صاحب کہنے لگے وہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے۔ حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر خلیفہ دوم ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، وہ کہہ رہے ہیں خلفاء کی سنت ہوتی، ہم کہہ رہے ہیں خلفاء کی بدعت ہے۔ صحابہ پر سے اعتماد نہ اٹھائیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی دنیا میں فرقہ باطلہ آ رہے ہیں وہ سب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ صحابہ پر ضرور نشانہ باندھتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ بنیاد ہے، بنیاد پر حملہ کرو عمارت گر جائے گی۔ عمارت کا ایک ایک اینٹ توڑنا بڑا مشکل کام ہے، بنیاد کو کھوکھلا کر دو، بنیاد میں کیمیکل ایسا ڈال دو کہ بنیاد سڑ جائے، بنیاد گل جائے، بنیاد بے بنیاد ہو جائے تو پھر عمارت ایک جھوکے میں گر جائے گی۔ بالکل اسی طریقے پر آج ایک محنت چل رہی ہے ہمیں علماء سے کاٹنے کی، انبیاء کے وارثین سے کاٹنے کی، مدارس سے کاٹنے کی، صحابہ سے کاٹنے کی، اولیاء اللہ سے کاٹنے کی ایک محنت چل رہی ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اپنے کو بہت بڑا دانشور گردانتا ہے، جو میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس کی محنت کر رہا ہے کہ ان کا تعلق علماء سے کاٹ دیا جائے، ان کو مدارس سے دور کر دیا جائے، ان کو اسکول تک محدود کر دیا جائے، ان کے درمیان سے مکاتب کی اہمیت ان کے دلوں سے نکال دی جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تو جیسے اکیلی بکری کو بھیڑیا شکار بڑی آسانی سے کر لیتا ہے۔ بھیڑیا ایک مرتبہ بکریوں کا غلہ لے کر کے غلےبان جا رہا ہے، بھیڑیوں نے ایک بکری کو دھیرے سے سمجھایا کہ تم ادھر آؤ، اشارے سے بلایا، کہاں تم غلے کی پابند بنی ہو، یہ نہ اپنی مرضی سے سیر کرنے دیتا، نہ ادھر اچھلنے کودنے دیتا، نہ ادھر جانے دیتا، نہ ادھر جانے دیتا، نہ یہ کرنے دے رہا، نہ وہ کھانے دے رہا، نہ اس کے کھیت میں منہ مارنے دے رہا، نہ اس کے کھیت میں منہ مارنے دے رہا، کہاں تم پابند بنی ہو، آؤ تم ادھر آؤ، دیکھو میری طرح آزاد رہنا اور جنگل کی پہاڑیوں میں سیر کرنا اور چشمے کے پانی پینا اور یہ کرنا اور وہ کرنا، سب خواب دکھائے۔ وہ بکری جو ہے دھیرے سے غلےبان کی آنکھ بچا کر کے، نگاہ بچا کر کے بھاگ آئی، اور جب بھاگ آئی تو نتیجہ کیا ہوا؟ بھیڑیوں نے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کا قلع کما کر دیا۔
بالکل اسی طریقے پر آج ہماری ماں بہنوں کو، آج ہمارے نوجوانوں کو یہ سبز خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ اسلام تو اولڈ مذہب ہے، اسلام تو پرانا مذہب ہے، اسلام آج کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے۔ کہاں تم اسلام کے پابند بنے ہو؟ کہاں تم پردے میں بیٹھی ہو؟ آؤ باہر نکلو، آؤ ہماری طرح بازاروں کی زینت بنو، آؤ تم ہمارے ساتھ اور نائٹ کلبوں کی زینت بنو، آؤ تم یہ وہ بھیڑیے ہیں جو بھیڑیے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، بھوکے بھیڑیے کی طرح تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تمہاری عزتوں سے کھیلنا چاہتے ہیں، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ تمہارے ایمان کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ خبردار مسلمانوں، مدارس سے، علماء سے جڑے رہو گے تو تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ یہ فتنوں کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ 3.5 لاکھ ویب سائٹس اسلام کے نام پر بنی ہیں جو غیروں کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، عیسائیوں کی ہیں، ان کے ذریعے سے زہر گھول کر کے ہمیں پلایا جا رہا ہے۔ اس لیے اسلام کے اگر بقا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو مسلمان بنا کر کے رکھنا چاہتے ہو، تو آپ کو علماء اور مدارس سے جڑنا پڑے گا۔ آپ ہماری طرف توجہ رکھیں، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ میں سخت بیمار ہوں، کل پرسوں سے بخار تھا، مسلسل سفر تھے، حضرت والا کا حکم ہے اس لیے میں حاضر ہوا۔ آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ بات چلے گی کچھ دیر۔ آگے آ جائیں ماشاءاللہ، مل کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کی تفریح تباہ کے لیے ایک لطیفہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک سردار جی تھے، وہ ایک الیکٹریشین کا سامان، جو الیکٹرک کا سامان بیچتے اس کی دکان میں گئے۔ اور یہ صرف لطیفہ نہیں ہے، اس سے میں آپ کو ایک بہت بڑا سبق کی بات بتلاؤں گا۔ وہ گئے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ الماری کتنے کی ہے؟ بھائی صاحب یہ الماری کتنے کی ہے؟ بیٹھ جائیں، جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جائیں، آپ اپنی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، بیٹھ جائیں، چند منٹوں کی بات ہے انشاءاللہ۔ وہ گئے، کہنے لگے یہ الماری کتنے کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہم سردار کے ہاتھ سامان نہیں بیچتے، جاؤ۔ ان کو غصہ آ گیا بہت زیادہ، اچھا میری توہین کی، اب تو میں یہ الماری خرید کر رہوں گا اس سے۔ دوسرے دن انہوں نے داڑھی کھولی اپنی، وہ باندھے رہتے ہیں، اس کو کھولا، بہترین مولانا صاحب کا بھیس بنایا، ٹوپی لگائی، اور جو ہے پٹے بال اور یہ وہ سب جو ہے عصا وصا لے کے، تسبیح لے کر کے وہ پہنچے دکان پہ، اور ادھر ادھر دیکھنے داکھنے کے بعد کہنے لگے یہ الماری کتنے کی ہے؟ اس نے کہا تم پھر آ گئے۔ اب یہ پہچان گیا تو اس کو بڑا وہ ہوا، اچھا پھر پہچان گیا یہ تو، اب تو بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرے دن اس نے کیا کیا، سادھو کا بھیس بنایا، ملتانی مٹی لیا اور گھیرو لیا اور پورے بدن میں سب پوت پات کر کے، اور ایک چادر لپیٹ لیا، گھیروا چادر، اور ایک چادر پہن لیا، اور جو ہے سب جو بالٹی لے کے چلتے ہیں وہ سب لے کر کے وہ پہنچا وہاں پر۔ ادھر ادھر سب دیکھنے کے بعد پوچھنے لگا کہ بھائی صاحب یہ الماری کتنے کی ہے؟ اس نے کہا تم پھر آ گئے۔ جب اس نے کہا تم پھر آ گئے تو یہ بہت غصے میں آ گئے کہ یار یہ تو پھر پہچان گیا۔ تیسرے دن انہوں نے، چوتھے دن کیا کیا، داڑھی منڈا دیا، ہیپی کٹ بال کٹوائے، بڑے بڑے بال تھے وہ سب کٹوا کر کے ہیپی کٹ بال ہو گئے، اور بہترین کالا چشمہ، اور جو ہے یہ، اور کوٹ پینٹ ٹائی، اور جوتا موزہ، شو بوٹ، جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ، وہ سب پہن کر کے اب وہ پہنچ گئے وہاں پر ادھر ادھر، اور انگلش بول رہے ہیں۔ بھائی صاحب اس المیرا کا پرائز کیا ہے؟ اس المیرا کا پرائز کیا ہے؟ اس نے کہا تم پھر آ گئے۔ جب اس نے کہا تم پھر آ گئے تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا وہیں پہ، کہنے لگا بھائی صاحب چلو تم الماری نہ دینا، لیکن یہ تو بتاؤ کہ بار بار تم ہمیں پہچان کیسے گئے؟ بار بار تم نے ہمیں پہچانا کیسے؟ تو اس نے کہا کمبخت، بار بار فریج کو الماری کہتا ہے تو پہچانیں گے نہیں؟ بار بار فریج کو الماری کہتا ہے تو پہچانیں گے نہیں؟ بالکل اسی طریقے پہ مسلمانوں، میں تمہیں ایک پیمانہ دے کر کے جا رہا ہوں، آج کے بعد جب بھی کوئی تمہارے پاس آئے، علماء کی برائی کرے، مدارس کی برائی کرے، قرآن پڑھانے والوں کی برائی کرے، صحابہ کی برائی کرے، اولیاء اللہ سے تمہیں کاٹنے کی کوشش کرے، بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کرے، تم کہنا تم پھر آ گئے۔
یعنی سمجھ لینا یہ باطل طاقت کی شکار ہو چکا ہے، جانے انجانے میں کسی باطل طاقت کا شکار بن چکا ہے، یہ علماء سے ہمیں کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم فتنوں کے دور میں پنپ رہے ہیں، اس دور میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آئیں گے تبھی، آج حکیم اجمل خانی ملیں گے تو کیا علاج نہیں کراتا آدمی علاج نہیں کراتا ہے؟ نعیم حامد صاحب نے اپنا ہاسپٹل بند کر دیا تو کہا اب آپریشن نہیں ہوگے؟ کیا ہوں گے؟ قاری صدیق صاحب نہیں رہے تو کیا علماء سے ہم تعلق توڑ دیں گے؟ نہیں، ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کی صحبت یافتہ لوگ موجود ہیں، آپ کی بستی میں موجود ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان کی قدر کیجئے، ان سے جڑ جائیے، اور جہاں بھی جو بھی مدارس ہیں، جو بھی علماء ہیں، ان کی قدر کیجئے اگر آپ اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم نے آج علماء سے تعلق نہ جوڑا، اپنے بچوں کو مدارس میں نہ بھیجا، مدارس کی تعلیم حاصل نہ کروائی، تو یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے بچے ارتداد کا شکار ہو جائیں گے۔ آج میں بتلا رہا ہوں کئی لاکھ بچیاں آپ کی غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں، ارتداد کا شکار ہو چکی ہیں، بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسلام کی، ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ علماء سے تعلق انہوں نے نہیں رکھا، مدارس سے تعلق نہیں رکھا، مدارس اور مکاتب میں انہوں نے کسی عالم کے سامنے، کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمذ نہیں طے کیا، انہوں نے دو زانو ہو کر کے ان کے سامنے کلمہ طیبہ نہیں حاصل کیا، جس کے نتیجے میں آج چند ٹکوں کے سہارے، چند ٹکوں کے لالچ میں اور چند جھوٹے عشق مزاجی کے چکر میں وہ اپنے ایمان کو، اسلام کو خیرباد کہہ رہے۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، جامع العلوم پٹکا پور کے جلسے میں ہمارے ہندوستان کی معروف ترین شخصیت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بھوج کے علاقے میں، گجرات میں ایک مرتبہ بہت سخت زلزلہ آیا تھا، بہت شدید زلزلہ آیا تھا، بستیاں کی بستیاں دھس گئی تھی زمین کے اندر، لاکھوں اموات ہوئی تھی۔ تو اس زمانے میں حضرت مولانا اپنی ٹیم کے ساتھ، اس وقت مولانا سوشل ورکر، بہت زبردست سوشل ورکر تھے وہ، تو اپنی سوشل ورکروں کی ٹیم کو لے کر کے ریلیف کا سامان گاڑیوں میں، ٹرکوں میں بھر کر کے لے گئے تھے بانٹنے کے لیے۔ یہ جس بستی میں ارادہ تھا کہ آج اس بستی میں ہم لوگ جو ہے ریلیف کا سامان بانٹیں گے، جب وہاں پر پہنچے مولانا، تھوڑی دور ابھی باقی تھا، تو دیکھا وہاں پر ایک کیمپ لگا ہوا ہے اور مائک سے آواز آ رہی ہے کہ کچھ تنظیمیں پہلے سے وہاں پر ریلیف کا سامان بانٹ رہی ہیں۔ مولانا نے کہا آپ لوگ یہیں رک جائیے، ہمارا مقصد لوگوں کی مدد ہے، مدد ہو رہی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کی ٹانگ میں ٹانگ اڑائیں جا کر کے، وہ لوگ بانٹ رہے ہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھا کر رہے ہیں۔ مولانا نے دور کھڑے ہو کر کے، جہاں سے نظارہ صاف دکھ رہا تھا، بغور دیکھنا شروع کیا۔ لوگ آتے تھے، لوگ آ جاتے تھے، اور مفتی صاحب ادھر تشریف لے آئیں، مفتی صاحب ادھر تشریف لے آئیں، آ جائیں، آگے آ جائیں بھائی، آ جائیے، علماء کرام پیچھے ہو تو آگے آ جائیں بھائی۔ جی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آپ ادھر توجہ دیں۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے لگا، لوگ آتے تھے اور آنے کے بعد ان کو ایک ریلیف کا ایک پیکج دیا جاتا تھا، ایک اس میں کھانے کا بھی سامان ہوتا تھا، کچھ کمبل وغیرہ، کچھ پہننے کے کپڑے وغیرہ، کچھ یہ سب سامان ہوتے تھے، ان کو دیا جاتا تھا۔ ان کو جب دیا جاتا تو وہ لے کر کے اسٹیج سے نیچے چلے جاتے۔ لیکن اسی اسلام میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک 9-10 سال کا بچہ آیا، اسٹیج پر آیا، اور اس کو ریلیف کا سامان دینے کے لیے بیگ لایا گیا اور اس بچے کے کان میں کچھ کہا گیا، ادھر کچھ کہا، اور وہ بچہ وہاں سے ٹھٹک کر کے اور چھلانگ لگا کر کے اسٹیج سے کود کر کے بھاگا وہاں سے۔ یہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے یہ واقعہ سنایا، اور دسیوں ہزار کا مجمع تھا جنہوں نے یہ بات سنی ہے۔ بہت سے لوگ ہوں گے آپ میں بھی سے جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا حضرت کی زبانی۔ وہ بچہ چھلانگ لگا کر کے وہاں سے بھاگا، تو مولانا نے کہا اپنے ساتھیوں سے اس بچے کو پکڑو، کیا وجہ ہے میں اس سے جاننا چاہتا ہوں۔
انہوں نے گاڑی دوڑائی، گاڑی دوڑا کر کے اس بچے کو کسی طرح سے پکڑا اور اس کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو تسلی دی، اس کے آنسو پوچھے، اس کا پسینہ پوچھا اور تسلی سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ بیٹا آپ کی والدہ کہاں ہیں، والد کہاں ہیں؟ اس نے کہا ہمارے گھر کے سارے لوگ انتقال کر چکے، میں اکیلا بچا ہوں، میں اکیلا بچا ہوں۔ اچھا، پھر حضرت نے اس سے پوچھا، کہا کہ بیٹا جب تم اسٹیج پر وہاں سامان لینے گئے تو تم نے سامان لیا نہیں اور بھاگ آئے بہت تیزی سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے کان میں ایک ایسا جملہ کہا گیا جس کو مجھ سے کہنے کے لیے کہا گیا کہ بیٹا یہ جملہ تم کہو، تو میں نے وہ جملہ کہنا بہتر نہیں سمجھا، میں وہاں سے بھاگ آیا۔ کیا جملہ تھا بتایا اس نے، وہ جملہ میں یہاں نہیں دہراؤں گا، یہ بات تم کہو۔ لیکن وہ بات جو کہلائی جا رہی تھی وہ حضرت شرک تھی، اس لیے میں نے نہیں کہا اور میں وہاں سے کود کر کے بھاگ آیا۔ یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات آگے سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب بات اس نے مکمل کر لی، میں نے پوچھا بیٹا تمہیں یہ بات کیسے پتا چلی اتنی سی عمر میں کہ یہ جملہ کہنا شرک ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا کہ میں مسجد میں مولوی صاحب کے پاس مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، انہوں نے قل هو اللہ شریف کا مجھے ترجمہ یاد کرایا تھا اور انہوں نے کہا تھا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جملہ کہنا یہ شرک ہے، اس طرح کے تمام جملے شرک ہیں، اس لیے میں وہاں سے چلا آیا۔ یہ ہے مکاتب کی، مدارس کی اہمیت۔ آج مدارس سے ہمیں کاٹا جا رہا ہے، آج علماء کے تعلق ہمارے تعلق علماء سے توڑنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان مدارس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک بات اور میں تھوڑی سی تمہید، اس کے بعد میں اس چیز کی اہمیت آپ کو میں اور بتلاؤں۔ میں نے ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، جو سورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی تیسری یا چوتھی آیت ہے مالکی یوم الدین۔ مالکی یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اللہ آخرت کے دن کا، بدلے کے دن کا، یوم جزا کا مالک ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا حاکمی یوم الدین، اللہ نے نہیں کہا قاضی یوم الدین، اللہ نے کیا کہا؟ مالکی یوم الدین۔ مالک میں، حاکم میں، قاضی میں فرق ہوتا ہے، آپ اس فرق کو سمجھیے۔ مثال کے طور پر آپ نے چوری کیا یا کسی کو مار دیا یا کسی کا قتل کر دیا اور آپ کا خلاف گواہ تیار ہیں، جرم ثابت ہو گیا، عدالت میں کیس ہے اور آپ کے خلاف گواہ مل گئے ہیں۔ اب قاضی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ فیصلے میں یہ لکھ دے کہ باوجود گواہوں کے گواہی ملنے کے باوجود میں اس کے جرم کو معاف کرتا ہوں، اس کی یہ طاقت نہیں ہے، اس کو یہ پاور نہیں ہے۔ اگر وہ لکھ دے گا تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، ہائی کورٹ اگر لکھ دے گا سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا، اس کے کیس کو قاضی کو یہ پاور نہیں ہے کہ جرم ثابت ہونے کے بعد سزا نہ دے، معاف کر دے، قاضی کو یہ پاور نہیں ہے۔ لیکن اس کے خلاف آپ دیکھیے، مالک کیا ہوتا ہے؟ فیکٹری کا مالک ہے۔ ایک ورکر نے چوری کیا، سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا، لوگوں نے بتایا آ کر کے کہ صاحب آپ کی کمپنی سے اس نے آپ کے گلے میں سے 2 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، اور دیکھیے سی سی ٹی وی میں بھی دیکھ لیجئے، فلاں نے بھی دیکھا، فلاں نے بھی دیکھا۔ وہ کہے گا اچھا آؤ گواہوں کو لے آؤ، گواہ دکھائے گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے، سی سی ٹی وی میں دیکھا، ہاں چوری کیا اس نے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا۔ بتائیے کسی کی اوقات ہے کہ اس سے سوال کرے کہ صاحب آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ میں مالک ہوں۔ مالک کا پاور یہ ہوتا ہے جرم ثابت ہونے کے بعد بھی وہ جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے سزا دے دے۔ چھوٹی سی غلطی کیا، تم نے ٹوپی نہیں صحیح سے لگائی، ہم نے تمہیں کمپنی سے نکال دیا، اور اس نے بڑی سے بڑا جرم کیا، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ہماری کمپنی کے راز دوسرے کو بیچ دیے ہیں اور غداری کیا ہے، لیکن میں معاف کرتا ہوں، میں مالک ہوں۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ قاضی میں، مالک میں یہ فرق ہوتا ہے۔
ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا مالکی یوم الدین ہوں میں مجھے مالک سمجھ کر کے آنا، قاضی سمجھ کے نہ آنا۔ ہمارے ہاں تم 1000 گناہوں کی گٹھلیاں لے کر کے آؤ گے، ہم چاہیں گے ایک چٹکی میں معاف کر دیں گے، ایک اشارے میں، چشمے زدن میں ہم کہہ دیں کہ جاؤ اس کو جنت میں داخلہ اس کو دے دو۔ یہ ہے مالک کا پاور، کسی کی اوقات نہیں ہوگی، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ کی عدالت میں سوال کر دے، اے رب ذوالجلال آپ نے گناہ کے سزا دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ یہ کیسے کر رہے ہیں؟ کسی کی اوقات نہیں ہوگی، وہاں سب تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن، کسی کی اوقات نہیں ہوگی وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر بول جائے۔ یہ ہے مالک کی عدالت۔ اللہ نے کہا مالکی یوم الدین ہوں میں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے، جب دنیا کی عدالت میں آپ کو کیس لڑنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کی عدالت میں اگر آپ کو کیس لڑنا ہو وکیل کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے وکیل کیا، یہاں سے آپ کا جرم ثابت ہو گیا کہ آپ نے قتل کیا ہے، آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، آپ نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، ہائی کورٹ نے بھی آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی، آپ نے سپریم کورٹ کا وکیل کیا، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور اپیل کی، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر کر دیا کہ آپ کو پھانسی ہوگی۔ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کے پاس ایک راستہ بچتا ہے، صدر جمہوریہ کے پاس جائیں، گورنر کے پاس جائیں اور اس سے اپیل کریں کہ ہمارے خلاف سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے، نچلی عدالت نے، سب نے پھانسی کی سزا متعین کر دی ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بوڑھی ماں ہے، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، صاحب ہماری خطا کو معاف کر دیجئے، ہماری یہ سزا کو معاف کر دیجئے۔ تو گورنر کو یہ پاور ہے کہ وہ اپنے پاور کو، ویٹو پاور استعمال کرتے ہوئے آپ کی سزا کو معاف کر سکتا ہے۔ تو آپ وکیل کے ذریعے سے سپریم کورٹ تک پہنچے تھے، لیکن جب گورنر کے ہاں جانا ہوگا تب بھی وکیل لے کر کے جائیں گے؟ نہیں، وہاں پہ سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ سفارشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ تلاش کرتے ہیں گورنر صاحب کس گاؤں کے رہنے والے ہیں، کس بستی کے رہنے والے ہیں، ان کی سسرال کہاں ہے، ان کا ملنے والا کون ہے، ان کی پارٹی کا کوئی بڑا ورکر کون ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، سفارشی ڈھونڈتے ہیں اور سفارشی کو لے کر کے جاتے ہیں گورنر صاحب کے پاس، چل کر کے ہماری سفارش کر دیجئے۔ کرتے نہیں کرتے؟ گورنر کے پاس لے جاتے ہیں سفارشی کو۔ اچھا، سفارشی کو جب لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے راستے کا خرچہ کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ ارے بولو بھائی، بتاؤ تو، سمجھ میں آ رہی ہے بات تو بتاؤ۔ اگر آپ کو یہاں سے لکھنؤ گورنر کے پاس یا کسی کے پاس، مکھ منتری کے پاس کسی کو لے کر کے جانا ہے تو راستے میں ٹی اے اس کی گاڑی کا خرچہ، اس کے نخرے، اس کے کھانا، اس کی چائے، اس کے پینے، یہ سب کون خرچے اٹھائے گا؟ آپ اٹھائیں گے، آپ کے ذمہ ہے۔ کیوں؟ آپ سفارش کروانے کے لیے اس کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طریقے پر مسلمانوں، اللہ نے کہا مالکی یوم الدین، یہ قاضی کی عدالت نہیں ہے کہ تمہیں وکیل کی ضرورت پڑے، یہاں وکیل لے کے مت آنا، یہاں سفارشی لے کر کے آنا۔ اور سفارشی کون ہے؟ سفارشی کہاں سے ملتے ہیں؟ ان مدارس سے جو حفاظ نکلتے ہیں، جو علماء نکلتے ہیں، یہ کل میدان محشر میں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ اور ان سفارشیوں کے کھانے، خرچے، پہننے اوڑھنے کا کون خیال رکھے گا؟ کس کے ذمہ ہے؟ ارے بولو بھائی، کس کے ذمہ ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں مالکی یوم الدین کی عدالت میں یہ ہماری سفارش کرے تو پھر ان کا خرچہ، ان کا خیال رکھنا، ان کے صابن، تیل اور نمک اور دال اور سبزیوں کا خیال رکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں داخل۔ ان کا خیال رکھنا، صبح و شام کا سردی گرمی کا خیال رکھنا، ان کے پنکھے اور بجلی کا خیال رکھنا۔ ہم تو گھر میں انویٹر اور اے سی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بچے گرمی میں سڑ رہے ہیں، ہم ان سے سفارش کی امید لگائے ہیں کل میدان محشر میں یہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، سفارشی کا ہر چیز، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں سفارشی کی کتنی حفاظت کرنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی کہ دعا میں رونا چاہیے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے آنسو نکل آئیں، چاہے اتنا ہی سا آنسو نکل آئے کہ آنکھوں میں آ کر کے ڈبڈبا جائے، اتنا ہی سا نکلے آنسو۔ اور ایک بزرگ نے ان سے آگے بڑھ کر کے ایک بات فرمائی کہ یہ جو آنکھ کا پلک ہے، پلک کا بال جو ہے،
یہ بھی اللہ کے یہاں گواہی دے گا کہ اللہ آپ کے خشیت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے ایک اتنا سا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا تھا جس میں کم از کم میں تو بھیگ گئی تھی. یہ پلک کا بال کہے گا میں بھیگ گیا تھا، اللہ اس کی مغفرت کر دیجئے. اسی لیے فرمایا کہ جب آنسو نکلے تو ان کو کپڑے سے نہ پوچھے نہ پانی سے دھوئے، بلکہ اس کو چہرے پر مل لے. اور اللہ نے چہرے پر آپ کے جاذبیت رکھی ہے، یعنی ہر چیز کو جذب کر لیتا ہے. یہ آنسو اس کے اندر جذب ہو جائیں گے. کل میدان محشر میں یہ آنسو آپ کی گواہی دیں گے، اللہ تیرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھ سے میں بہہ نکلا تھا. سفارشی کی اتنی قدر کرنی چاہیے. تو ان مدارس میں یہ حفاظ اور علماء جو ہیں یہ ہمارے آخرت کے سفارشی ہیں. وکیل کی آپ کو ضرورت ہوگی، وکیل آپ کو اسکول کالج دیں گے، لیکن آخر وکیل کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے، اور سفارشی کی ضرورت سب کو پڑے گی. سب کی ضرورت ہے، ہماری آپ کی سب کی ضرورت ہے. اور وکیل کی ضرورت کتنوں کو ہے؟ شاید آپ میں سے 2-4 کو اب تک وکیل کی ضرورت پڑی ہوگی، لیکن عدالت میں اللہ کی سفارشی کی ہم سب کو ضرورت ہے. اور یہ حفاظ کرام کا مقام چھوٹا نہیں ہے. جو یہ حافظ ہوئے ہیں بچے، کئے بچے حافظ ہیں مولانا؟ 9 بچے الحمدللہ. 90 ٹکٹ تیار کر دیے آپ کے. ابھی 90 لوگ یہاں پہ بیٹھے نہیں ہیں. 90 لوگ، یعنی یہ سب کے سب اگر یہ اچھی طرح سے بچوں سے محبت کرنے والے ہوئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سارے بچے 9 بچے آپ سب کو جنت میں لے کر کے چلے جائیں. یہ ہے ان کا مقام. آج دنیا والے ان کو حقیر سمجھتے ہیں تو سمجھا کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ عظیم لوگ اگر کوئی ہیں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پرائم منسٹر آپ کی نگاہ میں ہوگا عظیم، IAS آفیسر آپ کی نگاہ میں ہوگا عظیم، اور جج آپ کی نگاہ میں ہوگا عظیم، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے سب سے بہترین. یہ قرآن کے پڑھنے والوں کو معمولی نہ سمجھو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آج جو گناہوں کا دور چل رہا ہے، آج سے پہلے شاید میں شاید کہہ رہا ہوں، آج سے پہلے شاید کبھی زمین پر اتنے گناہ نہ ہوئے ہوں جتنے آج ہو رہے ہیں. ہر شخص کی موبائل میں ایک شیطان کا بچہ جیب میں رکھا ہوا، یہ جیب میں رکھا ہے. ہر شخص، اماں سمجھ رہی کہ بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے، لیکن وہ گناہ میں ملوث ہیں، بدنگاہی میں ملوث ہیں، بدسماعتی میں ملوث ہیں، گانے سن رہے ہیں اور ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. آج سے پہلے شاید زمین پر اتنے کبھی گناہ ہوئے ہوں. آج کے دور میں ہم شکایت کرتے پھرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا. میں کہتا ہوں ہمارا وجود سلامت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ جس قدر گناہوں کی کثرت ہے اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جاتا. برحق تھا اللہ آگ کے شعلے برسا دیتا، عین انصاف تھا اللہ بارشوں کی جگہ پتھروں کی بارش کر دیتا، عین انصاف تھا اللہ کا. ظلم نہیں ہوتا ہی اگر اللہ ایسا کر دیتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج سب سے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں. راتوں کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں. اللہ کی غیرت کو جوش آتا ہے اور اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس بستی پہ عذاب بھیجنا ہے. عین اسی وقت یہ مہمانان رسول صبح تہجد کے وقت وضو کر کے اپنی تتلاتی ہوئی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اللہ کو رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکارتے ہیں. اللہ اپنے فیصلے کو بدل دیتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں کیا ہوا یا اللہ، آپ نے حکم دیا تھا عذاب بھیجنے. کہا نہیں، جس بستی میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر کے پکار رہے ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان پر عذاب بھیجوں. یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ مدارس آپ کے حق میں نعمت ہے، آپ کے معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہے. یاد رکھیے جس دن مدارس نہ ہوئے اس دن نہ داڑھیاں رہیں گی، نہ ٹوپیاں رہیں گی، نہ مساجد رہیں گی، نہ اذانیں رہیں گی، کچھ نہیں رہے گا. آج اگر ہندوستان میں، مجھے کہنے دیجئے، آج ہندوستان میں اگر داڑھی ٹوپیاں زندہ ہیں، اگر مساجد کی میناروں سے اذانوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو یہ مدارس کی دین ہے، علماء کی دین ہے. ورنہ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے بخارا اور سمرقند کی،
ابھی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، 50 سال پیچھے جائیے، بخارا اور سمرقند کی روس کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے کہ جب وہاں کے لوگوں نے، وہاں گلی گلی میں مدارس تھے، گلی گلی میں مدارس تھے، علماء کی بہتات تھی، بہت علماء تھے، بہت مدارس تھے، لیکن جب عوام نے ناقدری کی، علماء کی پگڑیاں اچھالنا شروع کی، علماء پر تنقید کرنا شروع کی، چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے علماء پر تبصرے کرنا شروع کیے اور علماء سے اپنے تعلق کو توڑا، مدارس سے اپنے تعلق کو توڑا، تو یاد رکھیے اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ ایک نعمت دیتا ہے اور امتحان لیتا ہے، بندہ اگر شکر ادا کرتا ہے اللہ اور بڑھاتا ہے، لیکن اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ چھین لیتا ہے نعمت، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر جب بخارا اور سمرقند کے لوگوں نے، عوام نے علماء سے تعلق کو توڑا، علماء سے بدگمانی اختیار کی اور مدارس سے اپنے تعلق کو ختم کیا، تو اللہ نے وہاں سے اس نعمت کو اٹھا لیا۔ جانتے ہیں 100 سال ایسے گزرے ہیں، کسی کے گھر میں قرآن کا ایک ورق مل جاتا اس کو سولی پر چڑھا دیا جاتا، کسی کے گھر میں قرآن تو قرآن، ایک چنی اگر قرآن پاک کے ایک ورق ذرا سا مل جاتا اس کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا۔ قرآن کی آواز سننے سے، اذان کی آواز سننے سے 100 سال تک وہاں کی وادی اور وہاں کے پہاڑ اور شجر حجر یہ محروم ہو گئے تھے، 100 سال تک اذان کی آواز نہیں سن سکے۔ یہ حال ہوا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر مسلمانوں، آج ہمارے یہاں پہ ہمیں مدارس سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا تعلق، کچھ ایسے نوجوان، آج بات چلی ہے میر جمع ہے احباب تو حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میں یہ بات کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ آج ایک جماعت اس طرح کی تیار کر دی ہے انٹرنیٹ اور میڈیا نے، جو اپنے کو، اپنی عقل کو سب سے بڑا عقل، جو اپنے کو سب سے بڑا عقل والا سمجھتی ہے، اپنی تحقیق کو سب سے زیادہ معتبر سمجھتی ہے، علماء کی ضرورت نہیں سمجھتی ہے، علماء سے مسائل کو نہیں پوچھنا چاہتی ہے۔ ایک جماعت تیار ہو چکی ہے جو اپنے کو شیخ الکل فی الکل سمجھتی ہے۔ ہماری سمجھ کے آگے ساری دنیا کی سمجھ فیل ہے۔ قرآن و حدیث پر وہ اپنی رائے گھسیڑ رہے۔ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی گئی ہے جو آج ہمارے نوجوانوں کا تعلق مدارس سے اور علماء سے کاٹنے کی کوشش کر رہی، حفاظ سے ہمارے تعلق کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی۔ ہمیں ایسی جماعت سے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ جب بھی کوئی آئے گا اور علماء کے خلاف بدزبانی کرے گا اور مدارس کے خلاف بدزبانی کرے گا، اولیاء کے خلاف بدزبانی کرے گا، صحابہ کے خلاف بدزبانی کرے گا، ائمہ مجتہدین پر کیچڑ اچھالے گا، ہم فوراً کیا کہیں گے؟ ارے بولو نا، کیا کہیں گے؟ پھر آ گئے تم۔ سمجھ لینا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے شکار ہو کر کے آیا۔ جی یہ جال ہے بڑا تگڑا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ان مدارس کے یہ طلبہ ہمارے لیے سفارشی ہیں، اللہ کی عدالت میں سفارشی ہیں۔ اللہ کی عدالت میں سفارشی کی، دنیا کی ساری چیزوں کی، ساری ضرورتوں کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی حفاظت کرنا، ان کے کپڑوں کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا، اور ان کے ارے چلے آیا کرو، ہفتے میں ایک دن مدرسے چلے جاؤ، جا کر کے ان کی خیریت پوچھ لو۔ کسی بچے کو ٹہلتا ہوا دیکھو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو، پوچھو بیٹا تمہارے پاس صابن کے لیے پیسے ہیں کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں، میں مدرسے میں رہا ہوں، 7 سال کی عمر میں کوئی اگر سر پہ ہاتھ پھیر دیتا تھا، کوئی پوچھ لیتا تھا، تو خدا پاک کی قسم دل سے کیسی دعائیں نکلتی تھی۔ اللہ کی قسم، کسی بچے، کسی طالب علم، یہ مہمان رسول ہیں، ان کی زبان سے اگر آپ کے حق میں دعا نکل گئی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس کی ضرورت پوری ہو نہ ہو، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کبھی چلے جایا کرو مدرسے میں اور ان کے حالات معلوم، ٹافی لے کر کے چلے جاؤ، کبھی کھلا دو، ان سے محبت رکھو۔ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ ہمارے مہمان کو اگر کوئی موٹر سائیکل پہ بٹھا کر کے چھوڑ دے، راستہ بتا دے، چائے پلا دے، ہم اس کے کتنا ممنون اور کتنا اس کا احسان مند ہوتے۔ تم نے میرے مہمان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول کے مہمانوں کی اگر ہم قدر کریں گے تو اللہ کے رسول ہم سے خوش نہیں ہوں گے، یقیناً خوش ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے رسول ہمیں جنت میں داخل کروائیں گے، سفارش کریں گے۔ یہ میرے مہمانوں کا خیال رکھتا تھا، میرے مہمانوں کا خیال۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، واقعہ یاد آ گیا آپ کی توجہ کی برکت سے۔
ایک حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، پیر ذوالفقار صاحب کے پیر بھائی ہیں، انہوں نے ایک مدرسہ کھولا، طلبہ کی اہمیت میں آپ کو بتلانے چلا ہوں۔ حکیم عبداللطیف صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد مسجد کے باہر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے مدرسے کا باورچی گیا اور کہا کہ حضرت صبح کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے مدرسے میں، کچھ بھی نہیں ہے، بچے ناشتہ کہاں سے کریں گے، کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ حکیم صاحب نے اس کو ڈانٹ دیا، کہا خبردار، جس کے مہمان ہیں جا کے اس سے کہو، مجھ سے کیا کہتے ہو، جس کے مہمان ہیں جا کے اس سے کہو۔ کہنے لگے، وہ باورچی کہتے ہیں میں تو چلا آیا، لیکن عشاء کے بعد میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب مسجد میں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر بے قراری میں ٹہل رہے ہیں۔ کہا میں دیکھتا رہا، نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، کہنے لگے نیند مجھے بھی نہیں آ رہی تھی، میں اپنے کمرے کے دروازہ کھول کر کے دیکھتا رہا کہ حکیم صاحب کیا کر رہے ہیں، ادھر ادھر چکر کاٹتے رہے۔ 2 بجے رات کو حکیم صاحب مسجد سے باہر نکلے، 2 بجے رات کو حکیم صاحب مسجد سے باہر نکلے تو کہا کہ میں چھپا کر کے حکیم صاحب کے پیچھے ہوا کہ حکیم صاحب جا کہاں رہے ہیں؟ کہا دیکھا کہ یہ طلبہ کے ہاسٹل کی طرف جا رہے ہیں، جن کمروں میں طلبہ رہتے ہیں ان کمروں کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا میں چھپ کر کے دیکھنے لگا کہ حکیم صاحب جا کہاں رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، بچوں کے ہاسٹل میں اس وقت ان کا رات میں کیا کام ہے؟ کہا کہ حضرت گئے جہاں پر بچوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے، وہاں حضرت گئے، بیٹھ گئے اور ایک نائلون کی جوتی پھٹی ہوئی ایک طالب علم کی اٹھا کر کے اپنے رومال میں چھپا کر کے لے آئے ہیں اور لا کر کے مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، اور مسجد میں آ کر کے اللہ کی عدالت میں اپنے سر پر وہ جوتی رکھی ہے اور کہا اللہ تیرے محبوب کے مہمان کی جوتی کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے اور کھانے کا انتظام کر دے، تیرے مہمان کی جوتی کا صدقہ، تیرے رسول کے مہمان کی جوتی کا صدقہ ہے تجھے۔ اب اللہ، ادھر ابھی حکیم صاحب کی دعا ختم نہیں ہوئی ہے، ہارن بجا ہے مسجد مدرسے کے گیٹ پہ ہارن بجنے لگا۔ کہا کہ میں دوڑ کر کے گیا، باورچی بولتا میں دوڑ کر کے گیا اور میں نے گیٹ کھولا تو وہاں ایک DCM بھر کر کے گاڑی جس میں غلہ لوڈ تھا وہ کھڑی ہوئی تھی، اور اندر آیا اور اس نے کہا غلہ اترواؤ، کہاں اتروانا ہے، اور جلدی سے وہ اتروانے والے آدمی بھی وہ خود لے کر کے آیا اور جلدی غلہ اتروایا اور 2 لاکھ روپے دیے مجھے اور کہا کہ یہ مدرسے کے میں نے پوچھا بہت کہ بھائی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا نہیں، کہ جب میں نے زیادہ ضد کی کہ کہاں سے آئے ہو بتاؤ تو صحیح، اس نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ ان سے پوچھو جو مسجد میں بیٹھ کر کے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے مہمانوں کی قدر۔ آج ان طلبہ کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، مسجدوں میں جھلک دیتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ جاؤ معلوم کیا کرو، کسی بچے کے ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، ان کے حالات، ان کے خرچے، 10 روپے آپ دے دیں گے اگر تو کیا آپ کی جیب سے چلا جائے گا، لیکن اس بچے کے دل سے جو دعا نکلے گی خدا پاک کی قسم آپ کے لاکھوں کے کام بنا دے گی، لاکھوں کے کام بنا دے گی۔ ایک عجیب منظر ایک مدرسے کے گیٹ پر عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، ایک بچے کے والد صاحب پہنچے اور گھر سے ناشتہ پانی اور سب بنوا کر کے لے گئے اپنے بیٹے کے لیے۔ اس نے گیٹ پر پہنچ کر کے ایک بچہ ملا، اس کو بلایا کہ بیٹا یہاں ہو۔ وہ بیٹا وہاں گیا، کہا بیٹا یہاں ہو، فلاں بچے کو جانتے ہو، میرا بیٹا ہے سعد نام ہے، کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ وہ جلدی سے دوڑتا اچھلتا کودتا بھاگتا ہوا گیا، سعد بھائی آپ کے ابو آئے ہیں، جلدی چلو۔ اب وہ سعد بھائی کو لے کر کے آیا، یہاں سعد بھائی کھڑے ہو کر کے اپنے باپ سے، اس کا باپ اس سے محبت کر رہا ہے، پیشانی پہ بوسہ لے رہا ہے، سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کی جیب میں پیسے بھی رکھ رہا ہے، امی نے یہ بنا کر کے بھیجا، لیکن وہ بچہ دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کے آنسو چھلک آئے ہیں۔ کاش میرا باپ بھی دنیا میں زندہ ہوتا، کاش میرا باپ بھی ہوتا، میرے پاس بھی امی کے بنائے ہوئے ناشتے لے کر کے آتا، میرے سر پہ بھی کوئی ہاتھ پھیرتا۔ چلے جایا کرو، ایسے بچوں کو تلاش کیا کرو، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر دیا کرو۔ خدا پاک کی قسم جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں تمہارے حق میں لکھ دے گا، اتنی نیکیاں آپ کے حق میں لکھ دے گا۔
یہ ہے ان کی اہمیت۔ آج ہم ان کو گیا گزرا سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے، کسی کے گھر پہ ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ کے کتنے بچے؟ کہا 4 بچے۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا ایک انجینئرنگ کر رہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دوسرا PhD کر رہا، ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تیسرا جو ہے وہ وکالت پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور چوتھا کہنے لگا ان کو حفظ میں ڈال دیا۔ اچھا، ایسا لگا جیسے ان کے اوپر مردنی چھا گئی ہو، جیسے ان کو 50 جوتے کسی نے مارے ہو۔ یہ قرآن پاک کی اہمیت کی یہ بے اہمیتی ہے، قرآن پاک کی بے عزتی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہے کہ قرآن پاک کے نام پر خوش نہ ہو۔ قرآن پاک میں ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کے تو ایمان بڑھنا چاہیے، ایمان کا گراف اوپر ہونا چاہیے۔ ہر چیز کے ناپنے کا ایک پیمانہ ہے دنیا کے اندر۔ آپ کپڑے کو ناپتے ہیں، میٹر ہے۔ آپ دودھ کو اور پانی کو ناپتے ہیں تو اس کے لیے لیٹر ہے۔ آپ کوئی اور چیز تولتے ہیں تو کلو ہے، بانٹ ہے۔ ہر چیز ہے، آپ کے پیمانہ ہے ہر چیز کا۔ ایمان کا پیمانہ کیا ہے؟ ایمان کا پیمانہ یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو تو ہمارے ایمان پہ بڑھوتری ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں بوجھ محسوس ہو رہا ہے، اگر اس وقت ہمیں کراہت محسوس ہو رہی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو رہا اور ہمیں گھڑی اور ٹائم اور یہ وہ نظر آ رہا۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے تو مومنوں کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے اور مستی اور سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر ہو جاتی ہے تو جایا کرو مدرسے میں، یہ طلبہ روزانہ دن بھر قرآن پاک پڑھتے ہیں، کبھی بیٹھ کے جا کے سنا کرو۔ یا تو تم معلم بن جاؤ یا تو متعلم بن جاؤ، اور نہیں تو ان کی سننے والے ہو، مستمعان بن جاؤ، اور نہیں تو ان کا تعاون کرنے والے، ان کے حق میں دعا کرنے والے بن جاؤ۔ خبردار 5ویں گروہ میں کبھی شریک نہ ہونا۔ 5ویں گروہ میں یعنی چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کے تبصرے نہ کرنا۔ مولانا باب الدین صاحب تو یہ کرتے ہیں، ارے جو کچھ کرتے نہیں ہیں وہی تبصرے کرتے ہیں دوسروں پر۔ کرنے کے لیے میدان کھلا ہے، آؤ آپ بھی کرو جو کر سکتے ہو۔ جو کرتے ہیں ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں، گلوں کے رنگ میں تیزاب ڈالتے ہیں ہم۔ لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پر تیزاب ڈالتے رہنا۔ میں نور بن کر زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ ہمارا کام ہے آفتاب میں کیڑے نکالنے ہیں بیٹھ کر۔ ان مدارس پر انگلیاں اٹھانا بند کرو۔ خدا پاک کی قسم کھا کر کے میں کہہ رہا ہوں، ہم سے زیادہ ہمارے دشمن مدارس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اسی لیے آج پروپیگنڈے ہو رہے مدارس کے خلاف۔ آج یہ جانچ، کل وہ جانچ، فلاں وہ جانچ، فلاں آج وہ ہم سے زیادہ ان مدارس کی اہمیت کو جان چکے ہیں، لیکن ہم مسلکی لڑائیوں میں ابھی الجھے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کی ٹانگ کھچول میں لڑے، اور ایک دوسرے کی وہ نیچا دکھانے میں، اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے میں، ایک دوسرے کی ٹوپیاں اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں مسلمانوں ہم؟ اللہ کے واسطے ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، ان کی ایک فکر تھی، کڑھن تھی۔ وہ بندہ ان بستیوں میں، ان گلیوں میں بارہا آیا، لوگوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر کے، اللہ کے بندوں مکاتب کا جال بچھاؤ، اللہ کے بندوں مکاتب کا جال بچھاؤ۔ گلی گلی میں، مسجد میں، گاؤں میں، ہر گلی میں، بستی میں مکاتب کا جال بچھاؤ۔ یہ کڑھن تھی اس بندے کی۔ آج ہم مکاتب کا جال کیا بچھاتے؟ آج ہم سے تو مدارس بند کروا لو، اس مدرسے کے خلاف شکایت کروا لو، رپورٹ کروا لو، ہم اس میں لگے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اپنی اس حرکت کو چھوڑ دیں۔ ہم مدارس سے محبت کریں گے، ان طلبہ سے محبت کریں گے، تبھی یہ طلبہ ہماری سفارش کریں گے آخرت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ایک طرف گناہوں کا انبار ہوگا اور دوسری طرف کوئی سفارشی بھی ہو، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان طلبہ سے محبت کریں۔ ان طلبہ کی اہمیت آج آپ کو نہیں پتہ چلے گی، کل میدان محشر میں پتہ چلے گی۔ جن کو آج ہم پھٹیچر کہا کرتے تھے، جن کو چند ٹکے کا ٹٹو کہا کرتے تھے، ان کی اہمیت کیا ہے؟ ان کی اہمیت اس دن پتہ چلے گی
کس دن؟ جس دن ہمارا وہ بیٹا جس کو ہم نے انجینئر بنایا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، IAS بنایا تھا، IPS بنایا تھا، وکیل بنایا تھا، وہ بیٹا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہو کر کے کیا کہے گا؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا کہنا مانتے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ان کو یہ اپنے ماں باپ کے خلاف جس کے ایڈمیشن کے لیے ہم نے ڈونیشن دیے ہیں، جس کے ایڈمیشن کے لیے ہم نے زیورات گروی رکھے ہیں، زمینیں گروی رکھ کر کے اس کو IAS اور IPS بنایا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر بنایا ہے، وہ بچہ کل اللہ کی عدالت میں یہ گریبان پکڑ کے ہمارا کھڑا ہوگا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے اللہ بے شک میں مجرم ہوں، مجھے عذاب دیجئے، لیکن ہم سے دوہرا عذاب ہمارے ابا حضور کو دیجئے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر ہم سے دوہری لعنت برسوائیے۔ مجھے جنت جہنم میں پھینک دیجئے، لیکن ہم سے پہلے ہمارے ابا کو جہنم میں پھینکیے۔ اس میدان محشر کی تمازت میں یہ بچے، ان کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی جب ہمارے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اے فرشتوں منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دو، اے فرشتوں اس کے اس جرم کے بدلے اس کے جہنم کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے۔ تب یہ بچہ آئے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ میرے ابا جان جہنم، اللہ کہیں گے جاؤ تم ہاتھ پکڑو اور ان کو جہنم کی طرف سے جنت میں لے جاؤ۔ اس دن آپ کو اہمیت پتہ چلے گی۔ ایک ٹرین میں، شتابدی ایکسپریس میں، راجدھانی میں ایک شخص داخل ہو، کوٹ پینٹ ٹائی سوٹ بوٹ کے اندر، اور اس کے پاس AC کوچ کا ٹکٹ نہ ہو، تو بتائیے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ٹی ٹی اس کو اتار دے گا۔ وہ کہے میرا کوٹ پینٹ نہیں دیکھ رہے ہو، ویل اپ ٹو ڈیٹ ہوں، کہے گا تم چاہے جتنے ویل اپ ٹو ڈیٹ ہو لیکن ٹکٹ لاؤ، یہاں ٹکٹ چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا، نہیں تو اترو یہاں سے۔ اور ایک شخص اسی کوچ میں داخل ہو جس کا جھولا بھی پھٹا ہے، جوتا بھی پھٹا ہے، موزہ بھی پھٹا ہے، کپڑے بھی پھٹے ہیں، ٹوپی بھی پھٹی ہے، گندی ہے، لیکن اس کے پاس AC کوچ کا ٹکٹ ہے۔ کسی ٹی ٹی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کو باہر نکال دے۔ بالکل اسی طریقے پر آج چاہے دنیا میں لوگ کھیل رہے ہوں پیسوں پر، چاہے جتنے ویل اپ ٹو ڈیٹ بن کر کے گھوم رہے ہوں، آج چاہے جتنی عیش کر لیں وہ، آج یہ پھٹیچر چاہے جتنے تمہیں نظر آئے، لیکن کل قیامت میں ان کے پاس جنت کے ٹکٹ ہوں گے، جنت کے ٹکٹ ہوں گے، اور ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اور تو اور حافظ قرآن کا مقام تو کیا بیان کرے گا کوئی؟ حافظ قرآن کے والد کو اللہ تعالیٰ جو تاج عطا فرمائیں گے، اس تاج کے ایک ایک موتی کی چمک اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جائے۔ لوگ آپس میں تذکرہ کریں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کون لوگ ہیں؟ ولی ہیں، کون ہیں؟ تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ نہ یہ نبی ہیں، نہ صدیقین ہیں، نہ شہداء ہیں، نہ صالحین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تم اپنے بچوں کا اسٹیٹس لو نہ ہونے کی وجہ سے ہیڈٹ میں، لاماٹ میں اور جے پوریا میں داخلہ کرانے کی ہوڑ لگی ہوئی تھی، ڈونیشن دے کر کے تم اپنے بچوں کا داخلہ کرا رہے تھے، اس وقت انہوں نے قرآن پاک کے لیے ہمارے بچے کو مولانا باب الدین صاحب کے مدرسے میں بھیجا تھا۔ یہ وہ ہے، ایسا تاج ان کے سروں پر سجایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں ان کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو، ان مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی قدر کرو، اور ان سے تعلق کو جوڑو۔ جب تک ہمارا تعلق علماء سے، مدارس سے جڑا رہے گا تب تک تو ہم محفوظ ہیں، ورنہ ایسا جال بن دیا گیا ہے کہ ہم اگر ان سے دور ہوئے تو ہم جال میں پھنس جائیں گے۔ مچھلی چاہے جتنا چالاک بنے لیکن جال میں پھنس جاتی ہے جب تک وہ محفوظ ٹھکانہ تلاش نہ کر لے۔ ہم محفوظ ٹھکانہ، ہمارے لیے محفوظ قلعے ہیں یہ مدارس ہمارے ایمان اور اسلام کے قلعے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ ان علماء کے مشورے سے ہمیں کام کرنا ہے، ان علماء کو اپنے سر کا تاج بنانا ہے، ان علماء سے تعلق کو برقرار رکھنا ہے اور مرتے دم تک برقرار رکھنا ہے۔ ایک بات اور آخر میں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ابھی حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے مخدوم ہیں، انہوں نے معاشرے کی اصلاح پر بات کی تھی۔ معاشرہ کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح ایک یہ بھی ہے کہ اپنی شادیوں کو سادہ کریے،
آج اپنی شادیوں کو سادہ کیجئے. آپ دیکھیے آپ کے بھائی فلسطین کے اندر بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے اوپر عذاب کی طرح سے بن کر کے مسلط ہے یہودی, آج ان کے اوپر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے, وہاں پر کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. آج ہماری شادیاں شادی نہیں ہو رہی, شادیوں میں لاکھوں لاکھوں کے خرچے ہو رہے ہیں, لاکھوں لاکھوں, اور ڈیمانڈ ایسی چل رہی ہے جہیز کی کہ صاحب بچیاں بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے, ان پر رشتے کرنے والا کوئی نہیں آ رہا. جانتے ہیں آپ دولت کے نشے, اور پھر بعد میں شکایت کیا کرتے ہیں, مولانا صاحب تعویذ بنا دیجئے, ابھی 1 مہینہ ہوا شادی کا اور جو ہے آپس میں پٹ نہیں رہی ہے اور طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کے مطابق نکاح نہیں کیا, جس کی بے برکتی ہے یہ. جب آپ دولت کے نشے میں چور ہو کر کے بینڈ باجا اور آتش بازی چھڑاتے ہوئے دولت کے نشے میں چور ہو کر کے نکلتے ہیں تو اسی گلی میں کسی بیوہ کا گھر بھی پڑتا ہے, کسی یتیم کا گھر بھی پڑتا ہے. وہ بچی بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے, اس کے سر پہ چاندی جھلکنے لگتی ہے, وہ بیٹھی ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا, کاش میرے باپ کے پاس بھی دولت ہوتی, کاش میرے باپ کے پاس بھی دینے کے لیے کار اور گھوڑا اور گاڑی ہوتی تو میرے دروازے پہ بھی کوئی برات چڑھا کر کے لے کر کے آتا, میرے بھی ہاتھ پیلے ہوتے. اور اسی غم میں وہ تکیے میں منہ چھپا کر کے آنسو بہاتی ہے, اس کی آہیں تمہارے بچوں کے پیچھے لگ جاتی. اپنی شادیوں کو سادہ کیجیے. آج جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا, اس لیے آج بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں ہمیں. ہماری نیندیں بے قرار, نیندیں نہیں اڑتی ہیں. ایک شخص کے ارتداد کی خبر میں لوگوں کی نیندیں اڑ جانا چاہیے, حرام ہو جانا چاہیے, ہمارے لقمے منہ سے گر جانے چاہیے. لیکن آج ہم جیسے کھا رہے تھے ویسے کھا رہے ہیں, جیسے پہن رہے تھے ویسے پہن رہے ہیں, اور جیسے خرچے کر رہے تھے ویسے خرچے کر رہے ہیں. جیسے ہم شادیوں میں ناچ گانے اور تماشے کر رہے تھے ویسے ہی آج بھی کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو آج بھی یہ احساس نہیں ہوا. نہیں, ہم اعلان کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں صاف صاف, ہم جہیز لے کر کے شادی نہیں کریں گے, ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے. ہم بارات لے کر کے لڑکی والوں پر بوجھ نہیں بنیں گے, ہم سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے. آج ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا. معاشرے کی اصلاح میں یہ بات میں نے, چونکہ جلسے کا عنوان ایک اصلاح معاشرہ بھی ہے, تو اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ایک بات گرہ باندھ لیجئے, نکاح مسجد میں کریں گے, کہو انشاءاللہ, اور بغیر جہیز کا نکاح کریں گے انشاءاللہ, اور کم خرچ والی شادیاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب جو بچے ہوئے ہیں آگے آ جاؤ, سب لوگ آگے آ جاؤ.